مبارکہ کے متعلق کچھ گفتگو کل ہو چکی تھی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا، مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدیں تعمیر کرنے لگیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، میں وہ تو خود اپنے کفر پر گواہ ہیں، اپنے کافر ہونے کے خود گواہ ہیں، خود اقراری ہیں اپنے کافر ہونے کے۔ یہ ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ لزوم کفر جو ہے وہ کسی سے کلمہ کفر سرزد ہو جائے تو اس سے کفر لازم تو آتا ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا، بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے اس سے کفر لازم آ رہا ہے تو آپ اس سے رجوع کر لیں، جی احتیاطاً کلمہ میں بھی پڑھ لیں، مسلمان سمجھا جائے گا۔ سمجھانے کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی جو بھی میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اب یہ التزام ہو گیا، قبول کر لیا اس نے اس کفر کو، اس نے کہا بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے دور میں دو گروہ پائے جاتے ہیں لوگوں کے، ایک مثال کے طور پر مجمع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس میں کوئی کلمہ کفر نکل جائے کسی سے۔ آج کل تو ویسے بہت سارا طبقہ ایسا گھوم رہا ہے جی، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر کو سن کے اس پر خوشی کا اظہار کرنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کسی سے کلمہ کو نکل جائے، انجانے میں کسی سے نکل جائے کلمہ کفر، تو جو بندہ اس پر راضی ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، اسے بھی سمجھایا جائے گا بھئی آپ نے کلمہ کفر پر خوشی کا اظہار کیا ہے یا آپ سے کلمہ کفر نکلا ہے، وہ مان جائے گا ٹھیک ہے بھئی میں احتیاط کروں گا، آج کے بعد ایسا کلمہ نہیں بولوں گا، میں مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے احتیاطاً وہ۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو مانتا ہے اس بات کا، قائل ہے کہ یہ کفر ہے پھر بھی اسے مان رہا ہے، جیسے مرزائیوں کو آپ دیکھ لیں جی، انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، قرآن کریم کی اتنی نصوص سے متواترہ کا انکار کیا، احادیث سے متواترہ کا انکار کیا انہوں نے جی، جن سے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ روز روشن کی طرح آیا تھا، پھر بھی انہوں نے مرزا دجال کو نبی مان لیا۔ تو اب باقی جو لوگ ہیں نا، جہاں کسی سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا، ہم نے اسے کہا کہ تم نے یہ کلمہ کفر بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ اب ان کو کہا جائے تم نے کلمہ کفر بولا ہے تو آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بولا میں نے، آگے سے یہ اقرار کریں گے ہاں بھئی ہم مانتے ہیں مرزا قادیانی کو نبی، ہم مانتے ہیں آقا علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، ہم مانتے ہیں آقا علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو یہ اقراری ہیں اس بات کے، تو انہوں نے التزام کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے والا بندہ اور ان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس نے کفر بولا تھا مان گیا، کفر کا لزوم تھا، وہاں پہ لازم آ رہا تھا، بندہ کافر نہیں ہوا تھا، یہاں پہ بندہ ہی کافر ہو چکا، بندہ ہی مرتد ہو چکا، زندیق ہو چکا، سمجھائے نا مسئلہ۔ تو اس لیے ان لزوم میں اور التزام میں فرق کرنا ضروری ہے۔ التزام یہ ہوتا ہے کفر کو قبول کر لے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کر کے جس طرح لزوم کفر ہے، التزام کفر ہے، اسی طرح کر کے ایک ہے لزوم شرک، ایک ہے التزام شرک۔ لزوم شرک اور چیز ہے، التزام شرک اور چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہودی ہے نا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ان کا ایک قبیلہ تھا، ایک مسل فرقہ تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ابنیت کا عقیدہ رکھا کہ رب کے بیٹے ہیں جی۔ لیکن اگر آپ انہیں کہیں نا کہ تم مشرک ہو تو کہیں گے نہیں مشرک نہیں ہے، وہ شرک کا الزام اپنے اوپر مانتے نہیں ہیں، اگرچہ شرک کر رہے ہیں، لم یلد ولم یولد کا انکار کر رہے ہیں جی، شرک کر کے بھی وہ شرک اپنے اوپر قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح نصرانی ہے، وہ بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق ابنیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، الہ بھی مانتے ہیں انہیں، ابن بھی مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر آپ ان کو کہیں گے نا آپ شرک کر رہے ہیں، نہیں مانیں گے، اپنے اوپر شرک کا الزام گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو پکے موحد ہیں، مومن ہیں جی۔ اور یہ مشرکین جو ہیں مکہ کے مشرک، انہیں آپ کہیں بھی صحیح نا کہ آپ مشرک ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم۔
یہاں تک کہ وہ جب لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے نا، لا شریک لک پڑھتے تھے، کریمہ علیہ السلام جب سنتے تھے نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حضور فرماتے قد 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 قد، بس اتنے روکی، آگے نہ جانا۔ لیکن وہ آگے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے الا شریکن، وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی تیرے شریک ہیں جو خود تو کسی شے کے مالک نہیں ہے، وہ خود کسی چیز کو کنٹرول نہیں کرتے، ہاں وہ تیرے کنٹرول میں ضرور ہیں، ویسے خدا موجود ہیں جو تیرے کنٹرول میں ہیں، وہ تیرے شریک ہیں، ہاں وہ تجھ پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، تیرا ان پر کنٹرول ہے، باقی چیزوں پر کنٹرول ہے ان کا، یہ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ السلام اس لیے ان کو جیسے سنتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھ لیتے تھے مولا ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، تیرا تو کوئی شریک ہی کوئی نہیں، اتنا کہتے جب تو آقا علیہ السلام آتے قد قد، بس اتنا کافی ہے، یہیں پہ روک دو۔ لیکن وہ آگے کہہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں ایسے ہیں جو تیرے تو مالک نہیں ہے لیکن تو ان کا مالک ہے، تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تیرے کنٹرول میں، پھر وہ دنیا ساری ان کے کنٹرول میں، یہ جملہ بولتے تھے، یعنی ان کو اپنے مشرک ہونے کا اقرار تھا، وہ مانتے تھے کہ ہم مشرک ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ یہودیوں کا اپنے اوپر سے شرک کا انکار کرنا، شرک کی نفی کرنا ان کو شرک سے نہیں بچائے گا، اپنے اوپر سے کفر کا انکار کرنا ان کو کفر سے نہیں بچائے گا۔ اسی طرح کر کے نصرانیوں کا اپنے اوپر سے شرک کا اور کفر کا انکار کرنا ان کو کفر اور شرک سے نہیں بچا پاتا، وہ کافر ہی رہیں گے، وہ مشرک ہی رہیں گے، بے دین ہی رہیں گے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ہاں یہ بندہ مومن جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس سے کو کلمہ کفر سرزد ہو جائے، اسے سمجھایا جائے، مان لے ٹھیک ہے، اگر وہ التزام کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کفر کو اور شرک کو، تو وہ پھر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کے خود گواہ ہیں، خود مانتے ہیں کہ ہاں بھی ہم کافر ہیں، خود مانتے ہیں ہاں بھی ہم مشرک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی یہاں پر شروع سے انہی مکہ کے لوگوں کے پاس ہی کعبہ کی تولیت تھی، کعبہ مشرفہ کی خدمت انہی کے حوالے تھی شروع سے ہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی گئی، ویسے ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہم نے ان سے عہد لیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میں کہ تم نے میرے اس گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا تھا، کن کو کہا گیا تھا؟ دونوں نبیوں کو کہا گیا تھا تمہارے ذمہ ہے اس گھر کی خدمت کرنا۔ تو پھر جو کلمہ پڑھنے والے تھے ایسا ایسا، وہ ان کے بعد کلمہ پڑھنے والے ان کے متولی رہے، ایسا ایسا پھر جیسے جیسے وہاں پہ شرک آتا گیا، کفر آتا گیا، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے وہی حال ہو گیا جیسے آج ہمارے ہاں ہے کہ ایک وقت تھا کہ مزارات پر، خانقاہوں میں بڑے بڑے اجلہ مشائخ ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ گئے دنیا سے روانہ ہوئے، پھر وہ لوگ آتے گئے جو بالکل بیکار ہیں۔ کہاں پہ وہ لوگ جو نفس کتے کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، اور کہاں پہ وہ آ گئے پیر جو کتوں کی لڑائی کرنے والے ہیں، کتوں کی لڑائیاں کرانے والے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بندہ سویرے سویرے جا رہا تھا کہ بندے نے پوچھا یار کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار میرے مرشد کا کتا آج میلے میں لڑنے جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہوں۔ مرشد کا کتا میلے میں لڑنے جا رہا ہے، مرشد کے گھوڑے کھڑے ہوئے، گھوڑوں کے بڑے بڑے فارم ہیں، ان کے کتوں کے فارم بنے ہوئے ہیں، تو ایسا مرشد ہو، نعوذ باللہ۔ اور مرید جو ہے نا گھر کے دروازے پہ لکھتا ہے یہ میرے پیر کا کرم ہے، نگاہ کرم ہے پیر کی۔ میں نے کہا تیرے پیر کی نگاہ کرم کتے پر ہے، بس تجھ پر نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ تیرے پیر کی نگاہ کرم صرف کتے تک محدود ہے، وہ تجھ پر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو پیر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیر طرف کتے کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تولیت کے بعد لوگوں میں جیسے جیسے مومن آئے، کلمہ پڑھنے والے آئے، ایسا ایسا ایمان کی کمزوری آتی گئی، تو ایک دم سے نہیں، ایسا ایسا کر کے لوگ شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ کہاں وہ کعبہ مشرفہ جہاں پر اہل ایمان آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، وہیں پر جناب ننگے طواف ہونے لگا، وہاں پہ جناب بت رکھے جانے لگے، وہاں پر لوگ جو ہے اپنی مشوقوں کے ان کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے جو ہیں وہ آگے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔
معاشرہ جو ہے اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا کہ اپنی نعوذ باللہ من ذالک غلط تعلقات کے لیے جو اشعار کہے جاتے تھے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکاتے تھے، کعبے کی دیوار کے ساتھ شعر لٹکے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حساب تھا وہاں پہ بھائی۔ اب جب یہ ان لوگوں میں شرک آ گیا، کفر آ گیا، شرک اور کفر آنے کے بعد بھی وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہی کعبے کی تولیت کے مستحق ہیں، کعبے کی خدمت کے مستحق ہم ہی ہیں، ہم ہی ہوں گے کعبے کی انتظامیہ، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کعبے کا انتظام ہمارے ہاتھ ہوگا اور کوئی اس نظام کو اپنے ہاتھ نہیں لے سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو حدیبیہ کے موقع پر حج پہ عمرے پہ نہیں آنے دیا، آقا علیہ السلام کو عمرے پہ نہیں آنے دیا، 1500 حضور کے صحابہ کو واپس موڑ دیا انہوں نے۔ کیوں موڑا تھا انہوں نے؟ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کے انتظامیہ ہیں، ہم اس کے متولی ہیں، ہم جسے چاہیں آنے دے، جسے چاہیں نہ آنے دے۔ اب نبیوں کے امام ہیں، کعبے کی زیارت کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ کیا انتظام ہے، کیا انتظامیہ ہے، کیا جناب نظام ہے، حساب لگا لینا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ذہن میں رہے، اسی طرح کر کے جس طرح کعبے پر مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے خادم ہم ہیں، خادم الحرم ہم ہیں، اسی طرح کر کے مسجد اقصی کا قضیہ جو ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے یار، کتنے سارے لوگ ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، اور بھائی اس دعوے پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ مسلمانوں کی مسجد ہے؟ دیکھیں نا مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے تعمیر کرنا شروع کیا تھا، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ وہ بھی ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ عصا کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ ٹھہرا دیا آپ کو۔ جن جو ہے وہ کام کرتے رہے، مسجد شریف تعمیر ہوتی رہی۔ اس وقت تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے وصال شریف کا انکشاف ہوا جنوں کو کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ مسجد کا کام دیکھیں کرنا کیسا ہے، بندہ ڈیوٹی سمجھے تو پھر ہے نا، رب کا نبی ہے، وصال کے بعد بھی 6 مہینے مسجد میں کھڑا ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ کام کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ آج مسجد کا کام بھی کریں اور کرکر بھی کرتا رہے بندہ۔ ہمارے ایک مسجد شریف ہے ایک علاقے میں، وہاں بھی ایک بندہ ہے مسجد میں صفائی بھی کر دے گا، ساتھ گالیاں بھی دیتا رہے گا نمازی۔ مولوی جی تہی جی یہی جی، میں نے کہا ثواب تو سارا یہیں پہ آپ نے جھاڑو کے ساتھ باہر اکٹھا کر کے پھینک دیا، کیا بچا ہے آپ کے پاس پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھائی اعزاز سمجھنا چاہیے، پھٹیک نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پھٹیک ہے، یہ پھٹیک نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ یا رب کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، رب کے نبی وصال کے بعد بھی 6 مہینے وہیں کھڑے ہوئے، 6 سے 7 مہینے تک سلیمان علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے۔ آپ کو بندہ عذر کر سکتا ہے کہ مجھے کھنگ لگی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے مسجد کا کام نہیں کیا؟ ہاں، کو بندہ عذر کر سکتا ہے کہ مجھے جماہی آ گئی تھی میں مسجد کا کام نہیں کر سکا؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یا رب کا پاک پیغمبر ہیں، اور مزے کی بات دیکھیں، پوری روئے زمین کا حاکم ہے یار سلیمان علیہ السلام، پوری زمین کے حاکم حکمران ہیں۔ جتنے بھی حکمران تھے چھوٹے موٹے سب نے آپ کی اطاعت تسلیم کر لی، آپ کی اطاعت کو قبول کیا تھا سلیمان علیہ السلام۔ اور مشغلہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کا؟ رب کا گھر مسجد تعمیر کر۔ یہاں پہ کسی کے پاس تھوڑی سی حکومت آ جائے، بعد جناب وہ اپنا فن خاں بن جاتا ہے، اپنا پٹے خاں بن جاتا ہے، وہاں پہ بے حیائی فحاشی کے جناب بڑے بڑے پھر جناب وہاں پہ پروجیکٹ لگیں گے، جناب میچ دکھایا جا رہا ہے، فلانا دکھایا جا رہا ہے، ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، مساجد میں بلڈوزر چلیں گے اور جناب بے حیائی کے جو کوپا خانے ہیں وہ آباد ہوں گے، ہے یا نہیں؟ مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع نہیں کی تھی۔ بخاری میں حدیث ہے پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں مسجد اقصی شریف جو ہے یہ کب تعمیر کی گئی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کعبہ مشرفہ مسجد شریف جو ہے نا، مسجد حرام شریف کعبہ مشرفہ، اس کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر کتنے سال بعد تعمیر ہوئی ہے؟ 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ اب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں۔
جس طرح کعبہ مشرفہ جو ہے نا، اس کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی. کنہوں نے تعمیر کی ہے؟ فرشتوں نے تعمیر کی. ملائکہ کرام نے تعمیر کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جب اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کے دور میں، سب کچھ بہا کے لے گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. آپ نے یہاں آ کے کعبہ مشرفہ والی جگہ پر اپنے پر مارے، نیچے جو نیے بنیادیں تھیں وہ باہر نکل آئیں. وہ بنیادیں باہر نکلی، وہیں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمارت کھڑی کر دی. اب ایک تو یہ اس کا محمل ہو سکتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مائے کو اس کے 40 سال بعد، یعنی جب فرشتوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی. ایک اس کی جو ہے نا اس کا محمل یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کو تعمیر کیا اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ شریف کو بنایا، وہ القدس کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرکز قائم کیے تھے اسلام کے، ایک مسجد حرام شریف کعبہ مشرفہ اور دوسرا مسجد اقصیٰ شریف. ایک میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، دوسری کی ڈیوٹی جو ہے نا معمور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو فرمایا. اس طور پر لہذا یہودی جو ہے نا، یہودی وہ کعبے پر اپنا دعویٰ نہیں کرتے کہ کعبہ ہمارا ہے. یہودی فلسطین کا ہی کہتے ہیں مسجد اقصیٰ ہماری ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیر ہے. بیر کیوں ہے؟ وہ میرے آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، وہ اس لیے انہیں دشمنی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو ان کا دعویٰ جو ہے وہ یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، اس پر ہمارا حق ہے. تو اب ذرا یہ ذہن میں رہے، جس طرح مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹنے کی وجہ سے کعبے کی انتظامیہ بننے کا، کعبے کی خدمت کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کر کے یہودیوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی دعوت سے، ان کے منہج سے، ان کے دین سے ہٹنے کے بعد انہیں بھی وہاں کے تولیت کا کوئی حق نہیں ہے. انہیں بھی حق نہیں ہے. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، بھی مانا ہوا اصول ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ دفتر میں کام کرتا ہے جی، اس کے دونوں ہاتھ ہی معذور ہو جائیں، اب وہ بندہ نہ دستخط کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. بتائیں محکمے والے اسے رکھیں گے؟ معذور ہو جائے گا. کوئی حاکم ہے، کسی ملک کی فوج ہے، اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، تو بتائیں وہ فوج باقی رہے گی؟ نہیں رہے، معذور ہو جائے گی. اسی طرح کر کے کوئی بھی بندہ ہے جی کہیں پہ کام کر رہا، اگر وہ کام کا نہیں رہا تو کب تک رکھیں گے اسے؟ محکمے والے کبھی نہیں رکھیں گے، معذور ہو جائے گا. تو یہ تو پوری دنیا کا مانا ہوا متفقہ اتفاقی اصول ہے. اس پہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا کافر بھی مانتے ہیں. کافر بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی بندہ کسی کام کے لیے اہل نہ رہے تو اسے معزول کر دیا جاتا ہے. تو بھائی اسی طرح کر کے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کی تولیت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، دی تھی اسماعیل علیہ السلام کو. ان کے بعد چلتی چلتی مسلمانوں کے پاس آئی، پھر ایمان میں کمزوری آئی، پھر مشرکین آ گئے. تو مشرکین سے پھر تولیت لے کر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی، اپنے حبیب کو عطا فرما دی. میرے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی امت میں منتقل ہو، اہل ایمان میں منتقل ہو، کلمہ پڑھنے والوں میں منتقل ہو. تو وہی اسی طرح کر کے مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اسحاق علیہ السلام کے بالکل سپرد تھی. آپ اس کے متولی تھے، آپ اس کے جناب مدیر اعلیٰ تھے اسحاق علیہ السلام. ان کے بعد ان کی اولاد ایسا کر کے جب پھر ان کی اولاد میں یہ یہودی بگڑ گئے، انہوں نے انکار کر دیا سیدھا رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا، میرے آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو پھر یہ اس کے اہل ہی نہیں رہے. بھائی اہل نہیں رہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے مکہ کی تولیت ان سے لے کر کے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اسی طرح کر کے مسجد اقصیٰ کی تولیت جو ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے عظیم امتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح دے کر وہ تولیت بھی انہی کے ہاتھوں میں. اب اس پر نہ یہودیوں کا حق ہے نہ نصرانیوں کا حق ہے. حق بنتا ہے لے لیں حق اپنا، لیکن حق تبھی لیں گے جب میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے. مسلمان ہو کر کے آئیں گے، سارا کچھ ان کے لیے آ جائیں، ان میں عالم بن کے کعبے کے امام بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ اپنے کفر پر شرک پر قائم رہتے ہوئے چاہیں کہ ہم نہ کعبے کے متولی بن جائیں، مشرکین کہیں، اگر کہیں کہ مشرک ہوتے ہوئے یہودیت اپناتے ہوئے نصرانیت اپناتے ہوئے ہم مسجد اقصیٰ کے متولی بن جائیں، تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، یہ اہل اسلام کا موقف ہے، جو میں نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے، تفسیر ناموس صحابہ میں شاید اسی میں بیان کیا ہے، تو کہ اہل اسلام جو ہیں ان کا دعویٰ کیوں ہے وہاں پہ، یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ نہیں؟ یہی سمجھ بات آپ کو، اہل اسلام جو ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ خدمت کا حق ہمارا ہے، کیوں دعویٰ کیوں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل میں نے حقائق ارضیہ کے ساتھ الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، میں کہ اولئک حبطت اعمالهم، میں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ مشرکین جو مکہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبہ مشرفہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں پہ چٹائیاں، لوٹے، پانی، ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے میرے حبیب پر، تو یہ مشرک ہیں، شرک کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہے، تو میں ان کی یہ نیکیاں جو ہیں یہ بھی ساری برباد ہو گئی۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ نیکیاں بھی ان کی ساری ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ بتائیں بھائی، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں نا بھائی، موجودہ دور میں یہی بات چل رہی ہے اور بڑی زور سے چل رہی ہے۔ اچھا بھلا ایک مولوی جو ہے وہ مجھے کہنے لگا، یار ایک بات تو ہے، ویسے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، مولوی بڑے سخت گیر ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے یہ انگریز خالص دوائی بنائے تو وہ جہنم جائے، آپ کے پاکستانی ڈپلیکیٹ دوائی تیار کر دیں کیمیکل کی، ملاوٹ والی، تو یہ جنت جائیں۔ اب اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا، پیمانہ اس نے کیا مقرر کیا ہے؟ اس کے نزدیک جنت جانے کا پیمانہ ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کا دامن نہیں ہے، اس کے نزدیک جنت جانے کا جو پیمانہ ہے وہ ہے صرف یہ دوائیاں تیار کرنا اور یہ کام کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیمانے کو ہی توڑ دیا ہے۔ آیت نمبر 17 سورہ توبہ شریف میں رب تعالی نے فرمایا اگر تمہارا میرے حبیب کے ساتھ ایمانی تعلق نہیں ہے نا، تو میں پھر کعبے کی کمائی اور کعبے کی خدمت اور کعبے کی تولیت اور کعبے کی تنظیم، اس کا نظام جو ہے وہ بھی سارے کا سارا تمہارا برباد ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی عمارت جو ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے نا؟ زمین نیچے پختہ ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی۔ اگر نیچے ساری ریت ڈال دیں آپ، ہیں جی، نیچے جو ہے نا وہ توڑی ڈال دیں، اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دیں، کتنے دن کھڑی رہے گی؟ وہاں پہ نہیں کھڑی رہ سکتی، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے ان کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے نیچے کفر، اور کفر کے اوپر، کفر کی نیچے بنیاد ہو، اس کے اوپر نیکیوں کا انبار کبھی کام نہیں آئے گا۔ اسی کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار هم خالدون، میں یہ پکے پکے جہنم میں رہیں گے۔ تو لہٰذا ایسی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں جی وہ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، اپنے ایمان کو پرکھیں، اور علماء کے پاس جا کر کے ان سے پوچھیں، اپنی اصلاح کروائیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے جب مولوی ہی ایسی باتیں کرنے لگے، مولویوں کے نزدیک بھی بخشش کا معیار جو ہے وہ ایمان نہ ہو، یہ اعمال ہو، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔